کریں علیہم ان پر الذی وہ جو اوحینا ہم نے وحی کی ہے الیک آپ کی طرف وہم اس حال میں کہ وہ سب یکفرون وہ کفر کر رہے ہیں بالرحمن رحمان کا. اب دیکھیں کیا کہتے ہیں, اسی طرح ہم نے آپ کو بھیجا ہے ایسی قوم میں یقیناً گزر چکی ان سے پہلے بھی امتیں, یعنی ان سے پہلے بھی لوگ گزر چکے ہیں. اب آپ کو جس قوم کی طرف بھیجا ہے, کیوں بھیجا ہے؟ اسی لیے تو بھیجا, اور اسی طرح بھیجا جیسے پہلے رسول آئے ہیں, اور اس لیے بھیجا ہے تاکہ آپ ان کے اوپر تلاوت کریں. یعنی ایمان والوں کو اطمینان قلب کس سے تھا؟ ذکر اللہ سے تھا, اللہ کی باتوں سے تھا, اللہ کی وحی سے تھا. تو یہاں پہ کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا اس لیے تاکہ آپ ان کے اوپر تلاوت کریں وہ جو ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام جو تھا نا, وہ سب سے فرسٹ کیا تھا؟ کتاب کی تلاوت. لوگوں کا کام کیا تھا؟ کتاب کو سننا, اس کو سمجھنا, اور نبی کی پرسنالٹی, ان کی جو ذات تھی ان کو دیکھ کر اس کے مطابق عمل کرنا کہ وہ کس طریقے سے اس کے اوپر عمل کر بھی رہے ہیں. اور یہ کہ آج میرے اور آپ کے لیے کیا ہے؟ اس قرآن کی تلاوت. تو تلاوت جب نبی کرتے تھے تو کیا لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا تھا قرآن؟ یہ سمجھ آ رہا ہوتا تھا, آ رہا ہوتا تھا نا سمجھ میں. تو آج اگر میں اور آپ تلاوت کرتے ہیں جب, تو ہمیں جب سمجھ نہیں آ رہا ہوتا تو میں اور آپ کے لیے وہ اطمینان قلب کیسے پھر بن سکتا ہے؟ میں اور آپ کو تو سمجھ ہی نہیں آتا نا جب تلاوت ہوتی ہے. بہت پیاری پیاری قرات ہو رہی ہوتی, لیکن ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا. تو جب سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا تو وہ اطمینان قلب نہیں ہے, وہ تو پھر آپ کو گانوں میں بھی مل جائے گا. وہ تو آپ کو کوئی اچھی سوچ, کوئی بھی نعت خوانی ہے, کوئی بھی چیز ہو تو, یا کوئی اور کوئی بندہ بڑی سریلی آواز میں اگر کوئی بات کہہ رہا ہو تو وہ بھی آپ کو اچھی لگنی شروع ہو جائے گی. فرق کیا ہے اللہ کی وحی اور یہ چیزوں کے اندر؟ یہاں پہ تو بات ہو رہی ہے اللہ کی وحی کی, اللہ کے ذکر کی, تو اس کا کوئی نعم البدل تو نہیں ہے, اس کو کسی سے سبسٹیٹیوٹ تو نہیں کیا جا سکتا ہے. تو بات سمجھنے کی یہ کہ رسول کا کام یہ تھا کہ آپ تلاوت کریں ان پر. ہمارا کام آج یہ کہ ہم اس تلاوت کو سمجھیں, اس قرآن کو سمجھیں, یہ وحی کو سمجھیں جو ہماری طرف آئی ہے, تبھی وہ ہمارے دلوں کا صحیح معنوں میں اطمینان کریں گی. ابھی ہم بات کس میں کر رہے ہیں؟ آپ اردو میں سن رہے ہیں نا میری بات کو, میں عربی بولنا شروع ہو جاؤں تو آپ کو سمجھ میں آئے گی بات. تو اردو بولنے کا مقصد یہ کہ یہ وہی ہے جس کو میں اور آپ ڈسکس کر رہے ہیں یہاں پہ. یہ وہی ہے جو ہمارے دلوں کے اندر کیا ڈال رہی ہے؟ اطمینان ڈال رہی ہے, اگر ہمارے پاس ایمان ہے. اگر نہیں ہے تو پھر وہی ہے کہ بغیر سمجھے پڑھتے رہیں اور ساری زندگی نکال دیں, اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے. آپ اور میں خواہ مخواہ کی اطمینان لے رہے ہیں جس کا کوئی مقصد نہیں ہے, جس کی کوئی وجہ نہیں ہے اطمینان کی. اس کے بعد کہتے ہیں کہ وہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ کفر کر رہے ہیں ایمان کا, حالانکہ اس سے پہلے بھی ان کے پاس رسول آ کے جا چکے ہیں. اور اے نبی ان کو کیا کہہ دیجئے, وہی میرا رب ہے, تم کو جس کو ماننا ہے مان لو. تم رحمان کا کفر کر رہے ہو. میرا وہ ہے پالنے والا جس کے علاوہ کوئی دوسرا معبود نہیں ہے, اور اسی پر تو میں نے بھروسہ کیا ہے. اگر آپ دیکھیں اپنے سورہ رات جو شروع ہوئی ہے اس میں اللہ کا تعارف ہی تو بیان ہوئے. وہی تو وہ ذات پاک ہے جس سے زمین کو پھیلا دے, وہی ذات پاک ہے جس نے آسمان سے پانی اتارا, وہی ہے جو ہوائیں چلاتے. تو وہ تمام کیا تھا؟ اللہ کا تعارف دیا جا رہا تھا. تو کہہ رہے ہیں نبی وہی تو میرا رب ہے, سمجھ رہے ہیں؟ یعنی وہ اللہ, وہ جس کے ہاتھ میں ساری کائنات ہے, وہی تو میرا پالنے والا ہے. وہ اللہ ہے جس کے علاوہ دوسرا کوئی ہے نہیں. تو اب میں اس کے اوپر بھروسہ نہ کروں تو کس پہ کروں؟ اس پر میرا بھروسہ ہے, اور اسی کی طرف کیا ہے میرا ملجا اور ماوا, یعنی متاب. اسی کی طرف میں نے کیا کرنی ہے؟ اپنی توجہ کرنی ہے, پلٹ کے مجھے اس کے پاس ہی جانا ہے. تو اب جس کو جس بنانا ہے وہ بنا لے. جو اللہ کو مانے گا اس کو اللہ کے ذکر میں اطمینان نظر آئے گا. جو اللہ کو نہیں مانتا, جس نے اللہ کو اس طرح سمجھا نہیں ہے, جانا نہیں ہے, اس کے لیے کوئی اطمینان کی کوئی بات رہتی نہیں ہے. یعنی ظاہر ہے جب آپ ایک ذات کو جانتے ہی نہیں ہے تو آپ اس کی کتاب کے لیے آپ کو کہاں اتنا وہ لو افیکشن آئے گی اس کے لیے کہ ہاں بھائی یہ کوئی بڑی چیز ہے. تو جب آپ اللہ کو جانتے ہیں اور اس کتاب سے ہی جانیں گے تو پھر آپ کیا ہوگا کہ اس کتاب کی طرف اور متوجہ ہوں گے. اس کے بعد دیکھیں آیت نمبر 31, وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا, اور اگر یہ کہ قرآن سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ کہ چلنے لگتے اس کے ساتھ پہاڑ, أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ یا ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتی اس کے زور سے زمین, اس کے ساتھ یعنی اس کی وجہ سے زمین, أَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتَى یا بول پڑتے یا بولنے لگتے اس کے ساتھ مردے, بلکہ لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا اللہ ہی کے لیے تمام اختیارات. افلم ییأس کیا نہیں اطمینان ہوا الذین ان لوگوں کو جو آمنوا ایمان لائے, اللہ کہ اگر یشاء چاہتے اللہ لہدی الناس تو البتہ ہدایت دیتے الناس انسانوں کو جمیعاً سب کے سب کو.
وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ اور ہمیشہ رہیں گے وہ جو کافر ہیں تُصِيبُهُمْ پہنچتی رہے گی انہیں بما صنعوا ان کی وجہ اس وجہ سے جو وہ کرتے ہیں قارعۃ کوئی نہ کوئی آفت او تحل یا اترتی رہے گی وہ قریبا من دارہم ان کے گھروں کے قریب سے حتیٰ یہاں تک کہ یأتی آ جائے گا وعد اللہ کا وعدہ ان اللہ بے شک اللہ تعالی لا یخلف نہیں خلاف کرتے المیعاد وعدوں کے۔ اب فرماتے ہیں کہ وہ لوگوں نے اصل میں یہ بات کی تھی، شروع یہ ہوئی تھی بات کہ کیوں نہیں اتاری جاتی کوئی آیا، کوئی معجزہ، کوئی نشانی کیوں نہیں اتاری جاتی؟ تو اللہ نے اس وقت نبی سے فرمایا آپ جواب دے دیجیے اللہ ہدایت دیتے ہیں جو رجوع کرتے ہیں، معجزوں سے ہدایت نہیں ملتی، صحیح ہے۔ اب یہاں پہ کہا کہ اگر یہ قرآن اس کے ذریعے پہاڑ چلائے جانے لگتے، یعنی پہاڑ ختم ہونے شروع ہو جاتے، اس کے ذریعے جو ہے وہ زمین جو ہے وہ کاٹ دی جاتی اور مردے جو ہے وہ بات کرنا شروع ہو جاتے، تو بھی لوگوں کو جن کو نہیں ماننا ہے وہ نہیں مانتے۔ سمجھ رہے ہیں؟ یہاں پہ اس کو آگے بیان نہیں کیا ہے، لیکن وہ اگر پیچھے سے آپ تسلسل دے کے کانٹیکسٹ یہی بات کر رہے ہیں کیا کہ اگر یہ قرآن کے ذریعے پہاڑ چلائے جاتے، زمین کٹ جاتی، مردے بات کرنے لگ جاتے، تو ایسا نہیں ہے کہ لوگ مان جاتے، یا یہ کہ اللہ ایسے نہیں ہے کہ اب یہ کرنا شروع ہو جائیں گے۔ کیوں؟ ایسا نہیں ہے، کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے، نبی کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ اور اس بات کو 8ویں پارے کی جو پہلی آیت ہے اس میں بھی بیان کیا نا کہ اگر ہم ان کو دکھا دیں، ان کے اوپر فرشتے اترنے لگ جائیں، ان سے مردے بات کرنے لگے، تب بھی یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ ایک تو یہ پوائنٹ ہے۔ دوسرا پوائنٹ یہ کہ کیا اللہ یہ کر نہیں سکتے؟ اللہ کر سکتے، لیکن اللہ ایسا نہیں کریں گے۔ اور تیسری بات یہ کہ نبی کا اختیار کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ اللہ ہی کے لیے تمام اختیارات، بل للہ الامر جمیعا، ساری اختیارات کے مالک تو اصل اللہ ہیں۔ ایسا تھوڑی ہے کہ اب یہ لوگ ڈیمانڈ کریں گے اور نبی ان کو دکھانا شروع کر دیں گے۔ اور پھر کہتے ہیں ایمان والوں کو تم لوگوں کو کیا مایوسی ہے؟ کیا تم اس بات کی وجہ سے بڑی نا امید ہوئے ہو کہ اگر اللہ چاہتے تو ساری انسانیت کو ہدایت نہیں دے سکتے تھے؟ یعنی بجائے یہ کہ اللہ یہ ساری چیزیں دکھاتے یا جو کچھ بھی ہے، اللہ تعالیٰ کو یہ کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، اور اللہ ایسے ہی ہر بندے کو ہدایت یافتہ کیا نہیں بنا سکتے؟ تم لوگ کیوں اتنی فکر کر رہے ہو؟ تمہیں یہ کیا عجیب مایوسی چھائی ہوئی ہے کہ یہ لوگ ایمان نہیں لاتے؟ تو کوئی بات نہیں، تم اس بات سے تو مایوس نہیں ہو نا کہ اگر اللہ چاہتے تو ساری انسانیت کو ہدایت دے دیتے۔ سمجھ رہے؟ یعنی مجھے اور آپ کو اس بات میں تو کوئی شک نہیں کہ اللہ اس بات پہ قدرت رکھتے ہیں کیا کہ تمام انسانیت کو ہدایت دے دیتے ہیں، لیکن طریقہ کار وہ نہیں ہوتا پھر۔ یعنی آج میں اور آپ کو جو اللہ تعالیٰ ہدایت کے لیے جو اللہ نے چوائس دی ہے، اختیار دیا ہوا، تو اس وقت اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو سب کو ایسے ہی بنا دیتے کہ سارے ہدایت کو ایکسیپٹ کر لیتے۔ آج بھی میں اور آپ جو کچھ بھی کرتے ہیں وہ اللہ ہی کے حکم سے کرتے ہیں، ہماری اپنی کوئی اوقات نہیں ہے کہ ہم اتنے پاکیزہ ہوں یا ہم بہت ہدایت کی طرف آ جائیں، جو کچھ بھی وہ اللہ کی طرف سے۔ لیکن یہاں پہ اللہ کیا چاہ رہے ہیں؟ اناب ہونا، یعنی میں اور آپ کو اللہ کی طرف رجوع کرنا پڑے گا، یہ اللہ کا قانون ہے۔ اب اللہ نے اس سے ہٹنا نہیں ہے، یعنی قرآن میں مجھے اور آپ کو یہی بات ابھی آج تک پتہ چلی ہے، لہٰذا یہی اللہ کا قانون ہے کہ جو رجوع کرے گا اس کو ہدایت ملے گی۔ جو یہ بولے گا کہ مجھے یہ دکھاؤ وہ دکھاؤ پھر میں ہدایت پڑھاؤں گا، تو پھر جس کو ماننا ہے مانے، نہیں ماننا ہے نہیں مانے۔ اگر اللہ کو ایسی ہدایت دینی تھی تو اللہ نے ساری انسانیت کو نہیں ہدایت دے دی ہوتی۔ آپ دیکھیں قیامت کے بارے میں کتنی دفعہ کویشچن کیے گئے، اللہ نے کیا فرمایا؟ میں اس کو چھپا کے رکھوں گا، تم کو دیکھتا ہوں نا تم کیا کام کرتے ہو، اللہ چاہتے تو بتا دیتے اور قیامت سے پہلے سارے سدھر کے بیٹھ جاتے۔ تو یہ طریقہ کار نہیں ہے، اور اللہ واقعی یہ قادر ہے اس بات پر کہ ساری انسانیت کو ہدایت دے دے۔ اور پھر یہ کہا کہ جو ہمیشہ یہ جو کافر ہیں، جو نہیں ماننے والے ہیں، آپ دیکھو گے کہ ان کے اوپر جو ہے نا وہ آفتیں پہنچتی رہے گی، جو ان کے کرتوت ہے ان کے نتیجے میں یہ پرابلمز کا شکار رہیں گے، یا ان کے گھروں کے آس پاس ہی کوئی نہ کوئی مصیبت آتی رہے گی، یہاں تک کہ اللہ کا وعدہ آ جائے گا۔ آج جو بھی نہیں مانتا، اس کا مطلب صرف نان مسلم نہیں ہے، جو بھی آج اللہ کی آیتوں کو نہیں مان رہا، جو بھی ہدایت کی طرف نہیں آ رہا، وہ دماغ بنا کے رکھ لے اپنا، اس کے اوپر آفتیں ضرور آئیں، وہ پرابلمز کا شکار رہے گا۔ آج دنیا کتنی ویل ڈیولپڈ ہونے کے باوجود کتنے پرابلمز فیس کرتی ہے ہر تھوڑے دن سے، چاہے کتنا ہی تھرڈ ورلڈ کنٹری ہو یا فرسٹ ورلڈ کنٹری ہو، سبھی مشکلات کا شکار ہے۔ تو کہیں نہ کہیں سے کوئی نہ کوئی آفت تو آ رہی ہے، قریب ہی آ رہی ہے، ہمارے گھروں کے قریب آ رہی ہے، ہمارے اپنے ملک میں آ رہی ہے، دنیا کے اندر آ رہی ہے۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں یہاں تک کہ ایک دن کیا آ جائے گا، اللہ کا وعدہ قیامت آ جائے گی، اور اللہ وعدے کے خلاف نہیں کرتے، یعنی یہ تو دنیا ایسی چلتی رہے گی، تم دیکھ لو کہ تمہیں کیا کرنا ہے، اللہ کے پاس جگہ بنانی ہے، یا دنیا کے میں بھی مصیبتوں میں رہنا، اور آخرت بھی تمہاری نہیں بنے گی۔
آیت نمبر 32 وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ اور البتہ یقیناً مذاق اڑایا جا چکا ہے برسول رسولوں کا من قبلک آپ سے پہلے بھی فَأَمْلَيْتُ پس میں نے ڈھیل دی تھی للذین ان لوگوں کو کفروا جنہوں نے کفر کیا تھا ثم پھر اخذتهم میں نے ان کو پکڑ لیا فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ تو دیکھو کیسا تھا میرا عذاب. فرماتے ہیں کہ یقیناً مذاق اڑائے گئے بہت سارے رسول آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی. جیسے کہا نا اسی طرح ہم نے آپ کو بھیجا ہے جیسے کہ پہلے بھیجا تھا, پہلے کی امتیں گزر چکی ان کے پاس بھی رسول ہے. تو کہتے ہیں ایسے ہی مذاق اڑایا گیا رسولوں کا. آج میرے اور آپ کا مذاق اڑتا ہے تو ہمیں برا لگتا ہے, یہ تو ہمیں یہ کہہ رہا تھا, وہ تو ہمیں وہ کہہ رہا تھا. کوئی بات نہیں, رسولوں کا بھی مذاق اڑایا گیا, کوئی نئی بات تو نہیں ہے. یہ تو رسولوں کی ایک سمجھ لے سنت ہے کہ وہ لوگ کی موقری برداشت کرتے ہیں, ان کو لوگ کے سامنے جو ہے وہ اس طرح کی چیزیں اور مسائل کو سے گزرنا پڑتا ہے. تو کوئی بات نہیں, یہ مذاق اڑایا گیا آپ سے, ہم کچھ تو کریں اللہ کے راستے میں, تھوڑا سا مذاق سہ لیں. کہا آپ سے پہلے لوگوں کا مذاق اڑایا گیا رسولوں کا, میں نے کیا کیا, میں نے ان کافروں کو ڈھیل دی, اللہ نے فوراً پکڑ لیے. وہ رسول کا مذاق اڑا رہے تھے, اللہ تعالیٰ نے ان کو ڈھیل دی, ٹائم دیا, شاید سدھر جائے, شاید اللہ کی طرف آ جائے, اور پھر اللہ نے ان کو پکڑ لیا. تو جو مذاق اڑانے والے وہ بچیں گے نہیں, اور جو مذاق سہنے والے ان کا اللہ تعالیٰ یہ سہنا ضائع نہیں کریں گے. سمجھ رہے ہیں, یہ تسلی دی جا رہی ہے. تو اللہ کہتے دیکھو میرا عذاب پھر کیسا تھا, کیا کوئی بچ سکے وہ. اس کے بعد دیکھیں آیت نمبر 33 میں کہتے ہیں افمن ہوا قائم, کیا پس وہ ذات وہ جو نگران ہے علی کل نفس ہر جاندار کے اوپر, بما کسبت اس پر جو وہ کماتی ہے نفس, وجعلوا للہ شرکاء پھر بھی اس حال میں کہ بنا رہے اللہ کے لیے شریک. قل آپ کہہ دیجئے سموہم ذرا ان کے نام تو لو, ام تنبئونہ یا تم خبر دے رہے ہو اس اللہ کو, بما لا یعلم اس کی کہ جو نہیں جانتا وہ اللہ فی الارض زمین میں, ام یا بظاہر من القول یہ صرف ایک ظاہری قول سے ہے, یہ ایک صرف سرسری ظاہری کوئی بات ہے جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. بلکہ زجنا خوشنما بنا دی گئے للذین ان لوگوں کے لیے جو کفروا منکر ہیں نہیں مان رہے, مکروم ان کا فریب ان کی چالیں, وصدو اور روک دیا گیا ہے انہیں, عن السبیل راستے سے, ومن یضلل اللہ اور جسے اللہ گمراہ کر دے, فما لہ من ہاد تو نہیں ہے اس کے لیے کوئی ہدایت دینے والا. اب کیا کہتے ہیں, اللہ فرما رہے رسولوں کا مذاق اڑایا گیا, نبی کو تسلی دی جا رہی ہے, دیکھو وہ مٹ گئے, وہ ختم ہو گئے. تو کیا وہ ذات جو سب پر نگران ہے, کون؟ اللہ. وہ ذات جو سب پر نگران ہے ان تمام کاموں کے اوپر جو بندہ کماتا ہے, جو نفس کماتی ہے اس کے اوپر وہ نگران ہے. اللہ کہتے ہیں وہ ذات کا کیا کمپیریزن ہے, یعنی اس ذات کو تم کس سے ملا رہے ہو. انہوں نے اللہ کے لیے شریک بنا لی اس حالت میں, اس کے باوجود کہ وہ جانتے ہیں کہ وہ ایک ہی ہے سب کے اوپر, انہوں نے پھر بھی کیا بنا لیے, شریک بنا لیے. اور آپ ان سے پوچھئے ذرا نام بتاؤ نا ان شریکوں کے, اللہ کے علاوہ کون ہے جس کے تم آرڈرز کو اتنے اوبیڈینسی کے ساتھ جو ہے تم اس کو فالو کر رہے ہو, وہ کون اتنے بڑے آ گئے, ذرا نام بتاؤ. انہوں نے کیا کیا ہے, کیا انہوں نے کائنات میں کوئی چیز بنائی ہے, کیا اللہ کے پاس ان کی کوئی شراکت ہے, کیا کیا ہے انہوں نے. تو تم نے اللہ کو چھوڑ دیا, وہ ذات جو سب پہ نگران تھی, وہ جو سب کی حفاظت کر رہی تھی. تو کہتے ہیں کہ یا تم اس بات کے بارے میں بتا رہے ہو, تمہیں ان کے نام نہیں پتا, تو تم اللہ کو وہ بتا رہے ہو جو اللہ بھی نہیں جانتے آسمانوں میں اور نہ زمین میں. یعنی وہ چیز جو کوئی ایگزسٹ ہی نہیں کرتی اور تم نے اس کو ایک امیجنری کوئی چیز بنا کے رکھ دی, اور تم نے بولا یہ معبود ہے اور اس سے یہ ملتا ہے اور اس سے وہ ملتا ہے. آج آپ دیکھیں نا, کوئی کچھ نہیں تو کوئی پلر کو اس کو مقدس بنا دیں گے, اس سے یہ ملتا ہے, کوئی فلاں جگہ پر بڑی بابرکت بن جائے گی. یعنی خواہ مخواہ کی عجیب طریقے کے ہم نے عقائد جوڑ دیے, اور بہت ساری ایسی باتیں ہم واقعی کرتے جو ہوا میں ہوتی ہیں, یعنی اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی, اس کا کوئی وجود نہیں ہوتا, اس کے اوپر کوئی اس کی کبھی ایگزسٹنس نہیں رہی ہوتی دنیا میں, کبھی وہ دنیا میں موجود نہیں ہوتی. تو آج بندہ کہاں سے لے کر آتا ہے ساری باتیں. آپ دیکھ لیں ہمارے لوگ جو مسلمان ہیں, قرآن سے ہٹ کے پتہ نہیں کہاں سے کون سی باتیں اٹھا کے لے آتے, اور اس کو اس طرح سے دکھا رہے ہوتے, بتا رہے ہوتے جیسے وہ اللہ کی بات. تو ان کو اس زمانے میں ظاہر جو مشرک لوگ تھے ان کے لیے نبی کو کہا جا رہا ہے کہ آپ ان سے پوچھیں کہ